بھائی جراب جو ہم آج کل استعمال کرتے ہیں، کاٹن کی ہو، نیلون کی ہو، اس کے اوپر ائمہ ثلاثہ کے نزدیک مسح کرنا جائز نہیں۔ مسح اس پر ہوتا ہے جو موزہ ہو، یعنی چمڑے کا۔ اسی لیے عربی میں ہے الخفین، المسح علی الخفین۔ یہ تو علامت اہل سنت ہے۔ علامت اہل سنت میں حب الشیخین، ابو بکر و عمر کی محبت ہو، والمسح علی الخفین، اور موزے پر مسح کرنے کو بھی جائز سمجھتا ہوں۔ لیکن خفین سے مراد کیا ہے؟ وہ چمڑے کا۔ اسی طرح بعض روایات احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر جرابیں ہیں تو سخینین، موٹی جراب، جس میں آدمی بغیر جوتے کے کئی میل تک چلنا چاہے تو چل سکے، اور اس کے اندر پانی بھی داخل نہ ہو۔ اگر بھیگ جائے، پانی بھی اندر چلا جائے، میں مسح کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ تو یہ ضد کی بات نہیں ہے، صحیح بات یہی ہے کہ مسح موزے پہ ہوتا ہے، ان جرابوں پہ نہیں ہوتا۔ آج کل لوگ آسانی کے لیے بھی اب کون بوٹ کھولے، کون جوتا اتارے، کون بس یوں کر لیا، ٹھیک ہے، چاہے نماز ہو یا نہ ہو۔ میرے بیٹے کا کل سر کا آپریشن ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ عورتوں کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ بالکل نہیں ہوتی۔ ایک تو ہے کہ عورت امام بھی نہیں بن سکتی، دوسرا یہ ہے کہ ہم جیسے کھڑے ہیں، آگے عورت کھڑی ہو جائے، جس کے آگے اس کی نماز نہیں ہو، یا محاذات پہ ایسے برابر کھڑی ہو جائے، وہ بھی اس کی نماز بھی نہیں۔ اس لیے عورتوں کو ہمیشہ پیچھے ہونا چاہیے۔ یہاں چونکہ حالات ایسے تو آگے سترا رکھ لیا کریں، کوئی چیز رکھ لیا کریں۔ دوران نماز، طواف یا نماز اپنے کمر پر چپل وغیرہ اٹھا سکتے ہیں؟ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر عشاء کی نماز 12 بجے رات کو پڑھے گا، نماز تو ادا ہو جائے گی، وہ تو صبح صادق تک ادا ہو، لیکن تاخیر کرنے کی وجہ سے گناہ تو ہے کہ بلا وجہ کیوں تاخیر کرنا؟ کم سے کم 12 بجے سے پہلے پڑھیں۔ میں نے مسجد بنانے کے لیے جگہ خریدی تھی۔ جب کام شروع کیا، بریلوی حضرات نے کام رکوا دیا۔ ان کی 2 مسجدیں ہیں اور ہمارا ایک بھی نہیں ہے۔ بہرحال اگر ہمت ہو، اب شروع کیا ہے تو اہل توحید کی مسجد بھی ہونی چاہیے۔ اگر فتنے کا خدشہ ہے تو نہ بنائیں، خواہ بلا وجہ فساد ہو، قتل ہو۔ آج کل تو لوگ بہانے ڈھونڈتے ہیں لڑائی کے۔ میری بیوی اور بہو کہتی ہے کہ میں اکیلے مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے جاؤں، کوئی بات نہیں، وہ تو لمبا سفر ہو تو ممنوع ہوتا ہے محرم کے بغیر۔ یہ کیا 5 منٹ کا سفر؟ اگر تم ساتھ چلے جاؤ تو تکلیف کیا ہے؟ وہ احرام باندھ تم نہ باندھو، اچھی بات ہے کہ ساتھ چلے جاؤ۔ مکے آنے پر پہلی نماز ہوٹل میں سپیکر پر امام کے پیچھے پڑھی، ہوٹل باب عزیز کے سامنے۔ اگر اگلی صفحے نظر آ رہی تھی نماز ہو گئی، نہیں نظر آ رہی تھی نماز نہیں ہوئی، دوبارہ لوٹاؤ۔ عشر زکوٰۃ 5% اپنی آمدنی سے 10% مزید رقم اکٹھی ایک کھاتے سے خرچ کی جا سکتی ہے۔ مجھے نہیں پتا ایک کھاتے سے کیا، کھاتا جو بھی ہو، عشر دینا ہے اپنی آبادی کے مطابق، زکوٰۃ دینی ہے سال کے بعد 2.5%۔ اب کھاتا ایک ہے یا 2 ہیں یا 10 ہیں، اس کا کیا فرق پڑتا ہے؟ حج اور عمرہ کتنی مرتبہ کرنا چاہیے؟ جتنی مرتبہ اللہ نے قسمت میں لکھا ہے۔ جتنی دفعہ آپ نے نداء ابراہیم پہ لبیک کہے گا، اتنی اللہ نصیب کریں گے۔ بہرحال فرض تو ایک دفعہ ہے، اور میں ان لوگوں کو کراؤں جو آپ پیسے دے دوں، جو نہیں آئے بیچارے، اچھی بات ہے، لیکن تمہارے نصیب میں ہے، تم بھی آؤ گے۔ چونکہ حج عمرہ کرنے سے دولت بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔
ایک 3 سال کی بچی نے والدہ کے ساتھ عمرے کا طواف کیا، طواف کے دوران اس نے مطاف میں پیشاب کر دیا، کوئی کفارہ نہیں، بچی ہے، غلطی ہو گئی، چاہے بڑا بھی پیشاب کر دیتا کیا ہوگا، دھو ڈالو۔ حضور کے سامنے نہیں کیا، ایک بدو مسجد میں پیشاب کیا، صحابہ اٹھے مارنے کے لیے، اب ماں کچھ نہ کہو۔ جب وہ فارغ ہوا آپ نے فرمایا اس کو بلاؤ، آپ نے فرمایا علیحدہ بنی ہے، یہ مسجدیں اسی لیے بنی ہیں کہ یہاں پیشاب کیا جائے؟ ایسا مجھے تو پتہ ہے، بدو آدمی ہوں۔ صحابہ کو حکم دیا ڈول پانی لے اور دھو ڈال۔ تو محدثین نے اسی سے مسئلہ نکالا ہے کہ اگر صحابہ اس کے پیچھے بھاگتے، وہ آگے بھاگتا تو ساری مسجد پیشاب سے گندی ہو جاتی۔ یہ حکمت بھی تھی کہ حضور نے اس کو منع نہیں کیا۔ سب پیشاب کو روکا جائے تو آدمی بیمار بھی ہو سکتا، حضور کی حکمت سے وہ بیماری سے بھی بچ گیا۔ تو کوئی بات، 3 سال کی بچی ہے، پیشاب کے کیا ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوتی، کوئی کفارہ نہیں۔ میرے ساتھ گروپ نے طائف کی زیارت کی، واپسی پہ احرام بھی باندھا۔ ہمارے حملے کے مولوی صاحب نے کہا ہے کہ 20 ریال خیرات کرو۔ 20 ریال سے جناب کچھ نہیں ہوتا، واپس طائف جا کے احرام باندھ کے عمرہ کرو، ورنہ دم ادا کرو، عمرہ بھی کرنا پڑے گا۔ یہ کوئی نیا مولوی صاحب ہے جو 20 ریال کو فتح نکالا ہے اس نے۔ آج کل مولویوں کی کیا کمی ہے جی، ایک ڈھونڈو 1000 ملتے ہیں۔ جس آدمی نے داڑھی رکھ لی، پگڑی باندھ لی، وہ مولوی بن گیا، چاہے اس کو آتا جاتا کچھ بھی نہ ہو۔ کھاد کی بوری نقد میں 1500، ادھار میں 1800، کوئی حرج نہیں، وہ جائز ہے۔ ایک آدمی احرام بیگ میں بھول گیا، یا اس نے اپنے رومال کو اوپر اوڑھ دیا، کیا ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، رومال کندھے پہ ڈال کے بیٹھ لیا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کوئی ضروری تو نہیں کوئی احرام ہو۔ کل خانی پر جو ختم شریف ہوتا ہے، فروٹ رکھتے ہیں، یہ میرا بھائی شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، مولوی کے پیٹ کا مسئلہ ہے، شریعت کا کوئی مسئلہ نہیں۔ ویسے شرعاً یہ حرام، کھلانا بھی حرام ہے، کھانا بھی حرام ہے۔ یعنی آپ یوں تو بتائیں، حضور پاک نے اپنی اولاد کے کل شریف کیے، حضور کی بیٹیاں حضور کی زندگی میں فوت ہوئی، تو آپ نے ان کے لیے کل شہادت، حضرت عثمان تو بڑے آدمی تھے، امیر آدمی تھے، وہ تو جو چاہے کرتے، لیکن جو چیز منع ہے وہ منع بدعت ہے۔ آپ سارا سال خیرات کریں، یہ تیسرے دن اور پھر 7ویں دن اور پھر فروٹ اور پھر، بلکہ ایک بڑے ان کے بزرگ نے تو لکھا ہے کہ میں جب مر جاؤں نا تو میرے جمعراتوں پر 7 قسم کے کھانے ہونے چاہیے، اور اس میں برف میں لگی ہوئی آئس کریم بھی ہونی چاہیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا کہیں یار، اب وہ ہیں بھی اعلیٰ حضرت، چھوٹے حضرت بھی نہیں، چھوٹے ہوتے ہم کہتے میری طرح کوئی چھوٹا آدمی ہے بھول گیا۔ 48 میل شرعی یعنی 78 کلومیٹر اگر سفر بنے تو پھر مسافر، اور یہ سفر شمار ہوگا شہر کے حدود کے باہر۔ اب اپنے گھر سے نہ گننا شروع کر دو، اس طرح مکہ 8 کلو ہے، 10 کلو ہے۔ ادائیگی عمرے کے بعد حج کرنا فرض ہے، کوئی فرض نہیں، آنے دیں گے تو فرض ہو، خگلے آنے نہیں دیتے، مسئلے پوچھ رہا ہے۔ ادائیگی قرض کے لیے استغفار زیادہ پڑھیں۔ کچھ روز پہلے عمرہ کیا، طواف کے دوران ناک پہ ہاتھ پھیرا تو ایک بال آ کے ٹوٹ گیا، کچھ نہیں ہوتا جناب، ناک کے سارے بال بھی ٹوٹ جائیں تو کچھ نہیں ہوتا، خود نہ کھینچو توڑو۔ یہ تو بڑا لمبا چوڑا خط ہے، میں پڑھ نہیں سکتا بھائی، مسلسل پیشاب آتے ہیں، اچھی طرح صاف کرتے ہیں، بہرحال جو ممکن ہے کرتے رہو، باقی اللہ قبول کرے۔
جتنا احتیاط ہو سکتی ہے کرو، جو چیز اپنے بس میں نہ ہو پھر اللہ معاف کرے۔ آج کل ایسے ہوتے ہیں کو نیچے بمپر وغیرہ باندھ دیتے ہیں تاکہ کوئی بات میں نہ گرے۔ میں کبھی گھر سے نکلا، سارا سامان ادھر بیگ میں رکھا، پہلی بار ایئرپورٹ پہ آیا تھا، گھر سے نکل کر نیت اور تلبیہ کہا تھا، احرام ایئرپورٹ میں باندھنا تھا، لاؤنج میں پہنچ گیا، میرا سامان جہاز کے اندر چلا گیا، میں نے احرام نہیں باندھا پھر جدہ، لیکن آپ نے اگر لبیک پڑھا تھا، نیت کی تھی، 2 رکعت پڑھی تھی، چاہے احرام نہیں باندھا تب بھی کوئی حرج نہیں، لیکن نہیں کی تھی نا، دم ہے آپ پر عمرہ بھی گیا۔ حضور ایک پڑھا بھی جائے کیا کریں، صاحبان کے 4 مسالک، حضور تو ایک دین لائے تھے، کعبہ تو ایک تھا، یہ 200 دروازہ کیوں بن گیا؟ یہ بند کروا دے، ایک دروازہ ہو تاکہ سارے حاجی مر جائیں۔ تو ہر دروازے سے آنے والا جب کعبے میں آ رہا ہے تو 4 مسلک کا کیا معنی؟ ہر مسلک کا متبع سنت پہ آ رہا ہے۔ مذہب کا معنی ہی راستہ ہوتا ہے، وہ تو 4 راستے۔ اگر سب بغیر داڑھی کے ہوں تو ایک امامت کرائے گا، ہم کرائے گا، نماز ہو جائے گی۔ صلو خلف کل بر و فاجر، وہ تو مقصد یہ ہے کہ داڑھی والا ہو تو پھر اس کو آگے نہ کھڑا کر۔ مدینہ منورہ میں زیادہ 2 کنویں زیادہ مشہور ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہمارے لیے تو سارے کنویں رحمت و برکت ہیں، جہاں حضور پاک رہے ہوں، قدم قدم پہ برکت ہے۔ بھئی ادائیگی ہونے کے بعد حج فرض نہیں ہوتا، بتا دیا ہے، پھر آپ نے رکھ لیا۔ فرض نمازوں میں مطاف میں امام کے آگے نماز، جو آگے ہوگا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ نماز جنازہ کی دعا یاد نہ ہو تو جو کچھ یاد ہے وہ پڑھتے رہو۔ کہتے ہیں جی پیر و مرشد کی قبروں پہ چادر چڑھانا جو ہے وہ ضروری ہے، کیوں؟ ان کو سردی لگتی ہے؟ نہیں، کیوں چڑھاتے ہیں سر وجہ بتائیں؟ تاکہ اللہ کے گھر کا مقابلہ کریں کہ کعبے پہ غلاف ہے تو میرے مرشد کی قبر پر بھی غلاف ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا بالکل ناجائز۔ جو اولیاء اللہ ہے تم کو غلاف تو بڑی بات ہے، قبر بھی نہ بنا ہوا تو جنت میں ہے، وہ تو علیہ میں ہے، اللہ کے وہ تو اللہ کے ولی ہے، ان کو کیا ضرورت ہے غلافوں کی اور کبے اور جبے اور۔ طواف کے دوران مقام ابراہیم کا بوسہ لینا ویسے منع ہے، طواف کے دوران دور منع ہے، صرف حجر اسود کا بوسہ۔ صفا کے دوران ملبہ پہ استلام نہیں ہوتا، جب صفا دوڑنے کے لیے جا رہے ہیں تو استلام کر کے چلے جائیں۔ صفا ملبہ کے ہر چکر میں دوڑنا ہے، دوڑنا تو نہیں ہے، سبز لائٹ میں تیز تیز چلنا۔ میرے سسرال والے نقش بند ہیں، میں نیاز وغیرہ نہیں کھاتی، پر اچھا کرتی ہو کہ نہیں کھاتی، گھر میں وہ بھیجے لے لیا کرو، جھگڑا نہ ہو، کسی اور غریب کے گھر میں بھیج دیا تاکہ جھگڑے سے تو بچو نا۔ مجھے بلڈنگ کا 2-3 ماہ تک کھاتی رہو تب بھی فرق پتہ نہیں۔ اب بھی 25 مارچ کو پاک ہو کر عمرہ کیا تھا، آج روزہ بھی رکھا، طبیعت پھر خراب۔ میری بیٹی اگر حیض 10 دن سے زیادہ ہو وہ حیض نہیں ہوتا، وہ بیماری ہے، پھر روزہ بھی رکھو، نماز بھی پڑھو، سب کچھ کرو۔
طواف وغیرہ جو ہے زندوں کے لیے نہیں، مردے جو فوت ہو ان کے لیے کریں، ان کے لیے دعا کیا کرو۔ کافی لوگ کبوتر چوک پہ جاتے ہیں، ان کی نماز اگر صفیں ملتی ہیں تو نماز ہو جائے گی، صفیں نہیں ملتی پھر نماز نہیں ہوگی۔ میرا روم میں جو رہتا ہے ہوٹل سے دوست سے بچے ہوئے کھانے لے کے آتا ہے، کوئی بات ہے، اگر آپ غریب ہیں تو کھا سکتے ہیں، امیر ہو تو کیوں کسی کا بچا ہوا کھاتے ہیں؟ امام کے آگے نہیں کھڑا ہونا چاہیے، موٹی بات۔ حج یا عمرے کے طواف کی 2 رکعتیں واجب ہیں، عام طواف کی بھی واجب ہے، واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔